آپ بے شک نہ مانے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، کس کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کسی کے کہنے پر کس نے شہید کیا؟ قرآن میں ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ آپ فلاں شخص کے قاتل ہیں تو کتنا بڑا الزام لگاتا ہے، اور کسی صحابی پر یہ الزام لگانا اور اپنی ویڈیو سے جھوٹا ہونا، اپنے ریسرچ پیپر سے جھوٹا ہونا، یہ مرزا جہلمی ہے۔ اپنی ویڈیوز سے اور اپنے ریسرچ پیپر سے جھوٹا ہوتا ہے، یہ الزام لگا رہا ہے ایک صحابی پر، اور جو قاتل ہے اس کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ان کو دعائیں دے رہا ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں آپ نے نہیں پڑھنا، بڑے بزرگوں نے، بڑے اماموں نے کہا، لیکن جو بڑوں کی بات نہ مانے بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے۔ اپنے سامنے لکھا ہوا ہے جناب کیا، اہل سنت پاک.com، یعنی کہ میرا نظریہ اہل سنت والا ہے، میری جو منہج ہے وہ اہل سنت والی منہج ہے۔ یہ تو اہل سنت کی منہج نہیں ہے۔ اہل سنت مشاجرات صحابہ پر خاموش ہوتے ہیں کہ نہیں جناب علی، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے یہ جو احادیث ہیں یہ میں نے عوام کے لیے لکھی ہیں، تو ہم نے عوام کو بتانی ہے۔ تو آپ عوام کو بتائیں کہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ جناب ابو طالب کفر کی حالت میں مرے ہیں، اسلام نہیں لائے۔ جناب اس کو کتا کاٹ جائے گا، بولے گا نہیں، بلکہ اب یہ تعریف کرتا ہے ان آیات کی اور ان احادیث کی جس میں واضح طور پر ہے کہ جناب ابو طالب اسلام نہیں لائے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث میں موجود ہے کہ اسلام نہیں لائے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے ڈسکس میں نہیں لانا۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے فتویٰ پوچھے تو پھر آپ نے صرف 2 لائنوں میں فتویٰ دے دینا ہے کہ قرآن و حدیث کی معلومات کے مطابق وہ اسلام نہیں لائے، بس اتنی بات۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں عوام کو ہم بتائیں گے۔ آپ بتائیں عوام کو، رافضی آپ کے چیتھڑے اڑائیں۔ یہ جھوٹا انسان ہے، کس کے کہنے پر اور کس نے کیا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے۔ ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔ لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کھولیں مسند امام احمد میں کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا۔ ہم تو احترام سے نام لیں گے۔ ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو شہید کیا، ہم تو احترام سے نام لیں گے۔ رضی اللہ عنہ، قاتل کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ہم احترام سے نام لیں گے۔ اور اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں لکھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارے سردار نے حضرت عمار کو شہید کر دیا۔ بھئی یہاں تک جب بات پہنچی ہے، آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ صحابی نے صحابی کو شہید کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور جس نے قتل کیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں سیدنا رضی اللہ عنہ، ہم احترام سے نام لیں۔ تو جو بزرگوں نے کہا وہ صحیح نہیں تھا کہ بھئی آپ ان چیزوں کو نہ ڈسکس میں لائیں، موضوع بحث نہ بنائیں۔ اس کو بڑا شوق تھا، اب شوق کہاں تک پہنچا کہ یہ صحابہ پر اس نے الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں، کس کے کہنے پر۔ اب دیکھیں کسی کے کہنے پر نہیں، وہ خود انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ یہ اس کی زبانی آپ سنیں۔ انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا، پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا۔ وہ رویا کرتے تھے کہ میرے سے یہ کیا کام ہو گیا۔ واضح ہو گیا کہ انہوں نے خود کیا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں۔ اس نے جو الزام لگایا، کس پر الزام لگایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ ان کے کہنے پر۔ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ یہ تو تھی اس کی ویڈیو۔ اب آپ دیکھ لیں اس کا ریسرچ پیپر، اس میں لکھتا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ایک محبوب شخصیت کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے۔ کون سی محبوب شخصیت تھی؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے. تو لکھا کہ میری محبوب شخصیت کو کہا برائی سے تذکرہ کر رہے تھے. یہاں بھی 2 نمبری کرتا ہے. یہ صحابہ میں فرق ڈالتا ہے اور بعض کا گستاخ بنتا ہے, بعض کا بے ادب بنتا ہے, بعض کو اوپر لے آتا ہے. اب یہاں لفظ ہے جو اصل میں عربی میں وہ لفظ ہے کہ یسب فلانن, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بھلا کہہ رہے تھے, اور اس کا ترجمہ کریں تو حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے. یہ جو ترجمہ کرتا ہے نا کہ مسلم میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی, تو وہاں بھی لفظ فَسَبَّهُ خالدن, سب لفظ ہے, سب ماضی ہے اور یہاں کیا مضارع ہے. لفظ وہی ہے کہ خالد نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. ہوا یہ تھا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا کسی بات پہ, تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو. ٹھیک ہے, گالیاں دے دی, صحیح مسلم. ہاں گالیاں دی, بار بار گالیاں دی. وہ کون سی گالیاں ہیں؟ وہ مسند احمد میں موجود ہے. گالی شالی کوئی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ٹونٹ کرتے تھے کہ ہم پہلے مسلمان ہوئے ہیں, تم بعد میں مسلمان ہوئے ہو. تو وہ کہتے تھے یار تم کیوں لمبے ہوتے ہو, یعنی دوسرے من تم کیوں شوخی مارتے ہو بھائی, ہم بعد میں مسلمان ہوئے تو آپ ہمیں کیوں جو ہے وہ ٹونٹ کرتے ہیں. تو یہ بات لے گئے حضرت خالد بن ولید کی نبی علیہ السلام کے پاس. کوئی گالی نہیں دی, انہوں نے یہ کہا بھی آپ ہمیں کیوں ٹونٹ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل صحابہ میں فرمایا ہے کہ خالد تم نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت خالد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نکتہ چینی کرتے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ خالد کو تکلیف نہیں دینی. تو پورا واقعہ یہ ہے, کوئی گالی شالی نہیں. عربی میں سب کئی معنوں میں آتا ہے, گالی دینے میں معنی میں آتا ہے, برا بھلا کہنے میں معنی میں آتا ہے, کوئی ٹونٹ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ اصل کہانی تھی. تو وہاں لفظ تھا فَسَبَّهُ خالدن, کہ خالد نے ان کو برا بھلا کہا. بھی آپ اسلام 360 میں آپ دیکھ لیں. لیکن یہ کیا ترجمہ کرتا ہے, گالیاں دی. تو یہاں ترجمہ اس نے بدل دیا کہ برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے. بھائی وہ لفظ کیوں نہیں لائے آپ, وہ ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم گستاخ ہو. کہیں کسی صحابی کو تم ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور کسی صحابی کو تم زیادہ فضیل بیان کرنا چاہتے ہو. ہمارے نزدیک تمام صحابہ برابر ہیں. ہاں فضیلت جو الگ الگ ہے, ہم سب کا ادب کرتے ہیں, لیکن یہ بے ادب ہے. لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب علی کس نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ تم قتل کرو. اب یہ واضح ہو رہا ہے. یہ صفحہ نمبر 9 ہے, اس کا ریسرچ پیپر ہے کہ برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے, یعنی گالی دے رہے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو. تو ابو الغادیہ, سیدنا ابو الغادیہ, یہ دیکھ لیں آپ, جب آپ یہاں تک پہنچتے ہیں نا کہ صحابی کو سیدنا بھی کہہ رہے ہیں, تو اس لیے علماء نے کہا آپ خاموش رہیں. اور حدیث مسلم میں کہ آپ علیہ السلام فرماتے اصحاب شجرہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا, یہ جنتی ہیں. عمار بھی جنتی ہے, ابو الغادیہ بھی جنتی ہے. تو ان باتوں کو ہم نے خاموش ہی رکھنا ہے, اسی میں بھلائی ہے. اگر آپ کی بات سے کسی ایک صحابی کو گالی دے دے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اور کئی لوگوں نے گالیاں دی ہیں. ایک ہمارے دوست کوریا سے زاہد, انہوں نے کہا جی میں مرزا کی اس طرح کی باتیں سن کے میں نے سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دی, تو ان کا انجام کیا ہوگا. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چلا, اور پھر میں نے کہا جب میرے ہتھے چڑھیں گے تو میں انہیں مار دوں گا. اور جنگ صفین میں نے ان کو دیکھ لیا اور میں نے انہیں قتل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عمار ہے. تو اس پورے واقعے سے پوری جو اپنا ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو الغادیہ نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید کیا کہ حضرت عمار نے حضرت عثمان کی توہین کی اور ان کو گالیاں دی. یہ بتا رہا ہے, اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے کہ کس کے کہنے پر, کس نے اور کس کے کہنے پر یہ اقدام اٹھایا. اب آپ دیکھ لیں کتنا بڑا جھوٹا ہے. اور آگے پھر جب ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بنو امیہ کی چاکری کر رہے ہیں. پر ہم آپ کو سکھا رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی خود اپنے ویڈیوز سے تو جھوٹا ہوتا ہے, اتنے بڑے تم بلنڈر مارتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, پھر جواب کیا دیتا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام آل فرعون میں سے تھے. کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. قرآن کھول کے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون میں سے تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے. سورہ القصص آپ پڑھ لیں, دوسرا رکوع آپ پڑھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی جو فرعون والا تھا اس کو مار دیا. ویسے تھپڑ مارا, مر گیا, آپ نے جان بوجھ کے اس کو نہیں مارا, لیکن وہ مر گیا. تو اگلے دن جب پولیس کو پتہ چلا تو پھر آپ وہاں سے بھاگے. تو کس کو مارا تھا؟ قرآن میں واضح ہے, کئی جگہوں پر سب سے زیادہ ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اتنا بڑا جاہل کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آل فرعون میں سے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آگے اس کی ہوں گی اور دیکھیں کہ خود اپنے ویڈیوز سے اور اپنے بول سے مولا علی کا دشمن ٹھہرتا ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں. تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی, چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی کہ ان کے مخالفین کو تم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو. یہ کہہ رہا ہے کہ چوتھے کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ چوتھے سے دشمنی ہے. پہلے کے مخالفین کون تھے؟ مرتد تھے. دوسرے کے مخالفین کون تھے؟ کافر تھے. تیسرے کے مخالفین کون تھے؟ بلوائی تھے. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی کہ ان کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو. ظاہر صحابہ تھے ان کے مخالفین, تو ان کو رضی اللہ کہنا مخالفین, یہ مولا علی سے دشمنی ہے. کون تھے مخالفین؟ جنتی تھے. طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ جنتی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی. اپنی ویڈیو سے کیسے ذلیل ہوتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. کہتا ہے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے ایک اور اس کی تھوڑا یہ چیز بھی دیکھ لیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں ہو نا کہ جناب علی یہ خوارج کے بارے میں بات کر رہا تھا, نہیں, یہ صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور یہ ذرا دیکھ لیں. کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے. تھوڑا سا کوئی انصاف پسند ہوگا تو وہ کہے گا ہاں ان کے مخالفین خوارج بھی تھے, خوارج بھی تھے. تو رضی اللہ عنہ کی جو بات مخالفین کی کر رہا تھا وہ صحابہ کی کر رہا تھا, خوارج بھی تھے. تو مطلب یہ کہ میں ساری بات کس کی کر رہا ہوں؟ یہ کہہ رہا ہے صحابہ کی, کہ ان کے مخالفین کو تم رضی اللہ عنہ کہتے ہو, ان سے اتنی بڑی دشمنی. اب دیکھیں کتنا بڑا دشمن اپنے فتوے سے مولا علی کا ہوتا ہے. یہ ذرا آپ سن لیں. اور اسی ویڈیو میں ہے ٹرینڈ چلانے والوں, یہ اس کی ویڈیو ہے جب اس کے خلاف ٹرینڈ چلا, تو اسی ویڈیو میں آپ 2 منٹ کے بعد کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں. میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے, اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا, ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے, آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے. اتنی رسپیکٹ کون دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو بخاری مسلم نے نہیں دی, میں نے دی ہے. جہاں حضرت امیر معاویہ کا نام آیا میں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے, بلکہ آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا ہے. تو مولا علی کے مخالف کون تھے؟ امیر معاویہ. آپ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ اپنے فتوے سے مولا علی کے دشمن ہیں. ایسے مولا علی کے دشمنوں اور جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے. اتنے جھوٹے اور کمینے آدمی ہیں یہ لوگ, آپ کا ایمان بھی کھا جائیں گے, آپ کو گستاخ بنا دیں گے. ایسے گستاخوں سے آپ نے بچنا ہے.